السلام علیکم دوستو، آج غزہ نہیں امت مسلمہ کا ایمان اپنی آخری سانس لے رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزہ اور فلسطین کے اصلی مسئلے پر۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر کچھ وقت بعد غزہ میں لاشیں گرتی ہے، مسجدیں گرائی جاتی ہے اور انسانیت کا خون بہا دیا جاتا ہے۔ غزہ اور ویسٹ بینک کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ یروشلم کیوں اتنا اہم ہے؟ چلیے اس دردناک کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ آج سے کئی سال پرانا ہے، اس لیے ہمیں تاریخ میں واپس جانا پڑے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مصر سے نکال کر فلسطین کے قریب لایا، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کے باوجود جنگ سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے 40 سال کی گمراہی دی۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس زمین پر حکومت کی اور ایک اعلیٰ عبادت گاہ بنایا، لیکن پھر رومن امپائر نے یہاں پر قبضہ کر لیا۔ جب اسلام آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا خون بہائے یروشلم پھر فتح کیا۔ یہاں سب کو آزادی ملی، مسلمان، یہودی اور کرسچن سب کو ایک ساتھ آزادی ملی۔ پھر کروسیڈرز آئے جنہوں نے خون کی ندیاں بہا دی اور یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ 90 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر پھر فتح کیا، مگر امن اور انصاف کے ساتھ۔ 1948 میں جب برٹش نے فلسطین سے نکلتے وقت یہاں 2 الگ ریاستیں بنوانے کی اسکیم بنائی، ایک یہودیوں کے لیے، ایک عربوں کے لیے۔ یونانوں نے فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا: اسرائیل، فلسطین، یروشلم، جسے انٹرنیشنل ایریا بنایا گیا۔ مگر اسرائیل نے اس تقسیم کو بصیرت سے یوز کیا اور اپنا ایریا بڑھاتے گئے۔ 7 لاکھ مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہودیوں نے زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو پیسے دینا شروع کیے تاکہ ان کی آبادی تیزی سے بڑھے۔ آج حالات یہ ہے کہ دنیا کی میڈیا، ٹیکنالوجی اور اکانومی پر ان کا کنٹرول ہے، لیکن اصل ظلم کا منظر غزہ میں ہے، جہاں ہر روز انسانیت کا خون بہہ رہا ہے۔ 1993 میں اوسلو ایکارڈ کے تحت پہلی بار فلسطین کی حکومت وجود میں آئی، جس کا نام تھا PLO، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، جس کا ہیڈ تھا یاسر عرفات، اور اسرائیلی فیم یٹزک روبن دونوں نے امن کا معاہدہ کیا، جس کے لیے انہیں نوبل پیس پرائز بھی ملا۔ مگر 1995 میں ایک اسرائیلی زیونسٹ نے روبن کو قتل کر دیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں سے ہاتھ ملایا تھا۔ اس حادثے کے بعد اسرائیلی ریاست میں یہ پیغام چلا گیا کہ جو مسلمانوں سے بات کرے گا اس کا انجام وہی ہوگا۔ 1987 میں حماس نام کا ایک مسلم گروپ سامنے آیا جو PLO کے اسرائیل کے ساتھ معاہدوں کے خلاف تھا۔ 2007 کے الیکشن میں 132 میں سے 74 سیٹس حماس نے جیتی۔ PLO اور حماس کے درمیان سیول وار چھڑی، جسے بیٹل آف غزہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ غزہ صرف حماس کے پاس تھا، ویسٹ بینک PLO کے پاس تھا۔ اسرائیل نے غزہ کے آس پاس اونچی دیواریں تعمیر کر دی تاکہ وہاں کے لوگ دنیا سے کٹ کر رہ جائیں گے۔ یروشلم 4 کوارٹرز میں تقسیم ہے: مسلم، جیوش، کرسچن، ارمینیم۔ مسجد الاقصیٰ کا الگ راستہ ہے، یہودیوں کے لیے الگ راستہ ہے۔ لوگ ڈوم آف دی راک کو مسجد الاقصیٰ سمجھتے ہیں، لیکن اصل مسجد الاقصیٰ اس کمپاؤنڈ کی دوسری طرف ہے۔ یہودی مانتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا اور وہ اس بنیاد کو کمزور کر کے مسجد گرانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا اصلی مقصد ہے گریٹر اسرائیل، جس میں شام، عراق، مصر اور سعودی عربیہ کا تبوک شامل ہے۔ وہ دنیا پہ حکومت کا خواب دیکھتے ہیں، چاہے اس کے لیے خون کی ندیاں بہانی پڑ جائے۔ غزہ اس خواب کا پہلا سٹیپ ہے۔ غزہ کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہر باشندے کا ڈیٹا یوز کر کے بمبنگ کی جا رہی ہے۔ 2,45,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو چکے ہیں، 90% لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ میں 39 ملین ٹن ملبہ پڑا ہے۔ اگر آج سے ملبہ ہٹانا شروع کیا جائے تو 15 سال لگ جائیں گے۔ سب سے زیادہ تباہی خان یونس شہر میں ہوئی ہے۔ غزہ ایک وقت میں ایک خوبصورت سیے کے کنارے
ایک حسین شہر تھا۔ بیچز، مسجدیں، مارکیٹس، لوگ شام کے وقت سورج غروب ہوتا دیکھتے آتے تھے۔ العمری مسجد شہر کے بیچ میں تھی، حسینی مسجد غزہ پورٹ کے پاس تھی، مسجد الاقصی غزہ سٹی سے صرف 80 کلومیٹر دور تھی، لیکن مسلمانوں کو لمبی روڈ سے جانا پڑتا تھا، جبکہ جیوس کے لیے چھوٹی اور ڈائریکٹ روڈ بنائی گئی تھی۔ آج یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔